اللہ کا فرمان ہے، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص رکھے، ابراہیم حنیف کے دین پر۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے۔ اور فرمایا، آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شہرت طلب کی اللہ اس کی تشہیر کرے گا، اور جس نے دکھلاوا کیا اللہ اس کی ریاکاری ظاہر کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو اور اس کی شریعت اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تمہیں اس پر اجر ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو۔ عمل بغیر نیت کے محض تکان ہے، اور نیت بغیر اخلاص کے دکھاوا ہے، اور اخلاص بغیر سنت کی پیروی کے بے حیثیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف 14 نومبر 2025 23 جمادی الاول 1447 ہجری۔ ترجمہ۔ یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے امانت دار رسول ہیں۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی، اور اللہ کی راہ میں کما حق و جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب اور تا قیامت ان پر جنہوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی اور آپ کا طریقہ اپنایا۔ اما بعد، یقیناً اللہ نے انسان کو اپنی طاعت کے لیے پیدا کیا جو کہ اس کی خوشنودی کا سبب ہے، اور اسے اپنی معصیت سے منع فرمایا جو کہ اس کی ناراضگی کا باعث ہے۔ لہذا جو کوئی رائی کے برابر خیر کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو کوئی رائی کے برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے لیے ایک ایسی شرط لگائی ہے کہ صرف اس کے ساتھ ہی وہ قبول کیے جاتے ہیں، اور صرف اس شرط کے ساتھ ہی ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، اور اسی سے ان اعمال پر ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ شرط دل کے عظیم ترین اعمال میں سے ہے، اور اس پر صرف غیبوں کا جاننے والا ہی مطلع ہو سکتا ہے۔ یہ شرط عظیم ترین، افضل اور سب سے پاکیزہ تقربات اور طاعات میں سے ہے۔ یہ اخلاص ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ اخلاص کیا ہے؟ یہ نجات اور چھٹکارے کا مقام، کامیابی و نجات کا راستہ، ہر نیک عمل کی بنیاد، ہر عبادت کی قبولیت کی شرط، اور ہر مرید کی غرض و غایت ہے۔ پتہ چلا کہ عمل بغیر اخلاص کے وقت کا ضیاع اور ایسی محنت ہے کہ جس کا کوئی اجر نہیں، اور بغیر اخلاص کے نماز و روزے کا کوئی ثواب نہیں، اور بغیر اخلاص کے صدقے کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے بندوں، اخلاص ریاکاری کی غلاظتوں سے دل کو صاف کرنا، نفس کو خواہشات سے پاک کرنا، اور اس کے اندرون کو رغبات سے منزہ رکھنا، اللہ کے لیے عمل میں خلوص پیدا کرنا، اور اللہ کے ساتھ نیت کو سچا رکھنا ہے۔ لوگوں کی خوشنودی یا دنیاوی کمائی اور فانی مفادات کے حصول کی طرف متوجہ نہ ہونا، بلکہ اللہ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے حصول کو بندے کی غایت و مقصد بنانا ہے۔ اخلاص صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قصد کرنا، اور عمل کو اس کے ذریعے اسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک اکیلے اللہ کے لیے پھیرنا ہے، تاکہ اس کی رضا اور ثواب ملے، اس کے غضب اور عذاب سے ڈرتے ہوئے، بغیر کسی ریا اور دکھاوے کے۔ نہ مخلوق کے لیے کوئی تصنع ہو، نہ ان سے کسی کمائی یا فائدے کی رغبت۔ مخلص وہ ہے جو اپنی بھلائیوں کو
वैसे ही छुपाए जैसे वो अपनी बुराइयों को छुपाता है। अपनी तन्हाई में ऐसे ही अमल करे जैसे अपने ज़ाहिर में करता है। उसके नज़दीक तारीफ़ करने वाले और मज़म्मत करने वाले बराबर होते हैं। उसकी इबादत दिन की रोशनी में वैसी ही होती है जैसी रात की शदीद तारीकी में। उसके नज़दीक बातिन व ज़ाहिर यकसा होते हैं, इसलिए कि वह सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करता है और अपने अमल से सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा चाहता है। लोगों, इखलास अक़ीदा व अमल में सच्चाई और बातिन को शिर्क, रिया, निफाक और कीने की गलाज़तों से पाक करने का नाम है। अल्लाह का फरमान है, आप फरमा दीजिए कि बिलयकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना यह सब खालिस अल्लाह ही का है, जो सारे जहान का मालिक है। इसका कोई शरीक नहीं और मुझको इसी का हुक्म हुआ है। और फरमाया, आप अल्लाह ही की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए ख़बरदार अल्लाह ताला ही के लिए खालिस इबादत करना है। अमल की कीमत अल्लाह के नज़दीक उसमें मौजूद इखलास के बक़द्र होती है। जिसने अपने अमल के ज़रिए लोगों को दिखाया और उन्हें सुनाया ताकि लोग उसकी इज़्ज़त करें और उसकी ताज़ीम करें और उसके खैर होने का यकीन रखें। क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तशहीर करेगा और तमाम लोगों के सामने उसे रुसवा करेगा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शोहरत तलब की अल्लाह उसकी तशहीर करेगा और जिसने दिखलावा किया अल्लाह उसकी रियाकारी ज़ाहिर कर देगा। अल्लाह के बंदो, इखलास अमल की कबूलियत और उस कबूलियत से मुतालिक अज्र व सवाब की शर्त है। अल्लाह का फरमान है, उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, उसी के लिए दीन को खालिस रखे, इब्राहिम हनीफ के दीन पर। चुनांचे जब अमल में इखलास नहीं रहेगा तो अज्र ज़ाय और अमल अकारत हो जाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है, शरीक बनाए जाने वालों में सबसे ज़्यादा मैं शराकत से मुस्तगनी हूँ। जिस शख्स ने भी कोई अमल किया और उसमें मेरे साथ किसी और को शरीक किया तो मैं उसे उसके शिर्क के साथ अकेला छोड़ देता हूँ। अल्लाह ताला अमाल में से सिर्फ वही अमल कबूल करता है जो उसके लिए खालिस हो और उसकी शरीयत और उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह के बंदो, इखलास शैतान की चालों से बचाव का मजबूत किला और बुरे और रुस्वाकुन अंजाम से तहफ़्फ़ुज़ है और निजात व अमान के असबाब में से एक सबब है। और शैतान ने अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाई और कहा, कहने लगा, फिर तो तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इन सब को यकीनन बहका दूंगा बजुज़ तेरे उन बंदों के जो चीदा और पसंदीदा हों। और अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान में फरमाया, यूँ ही हुआ इस वास्ते कि हम उससे बुराई और बेहयाई दूर कर दें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। अल्लाह के बंदो, इखलास ईमान की बुनियाद है और इबादत, मुलाज़मत और मामलात के तमाम अमाल और तमाम ताल्लुकात में बुनियादी सुतून और ज़रूरी मकसूद है। इसी से नशात हासिल होता है, सुस्ती व कमज़ोरी दूर होती है, कारकर्दगी अच्छी होती है, अल्लाह कोशिश में बरकत डालता है, नताइज हासिल होते हैं, असर बाकी रहता है और अमल कामयाबी व कामरानी का ताज पहनता है। अल्लाह के बंदो, इखलास की वजह से ऐसी आदतें और मुबाह उमूर जिन पर कोई अजर नहीं होता उन इबादतों में बदल जाती है जो दर्जात बढ़ाती हैं और जिन पर नेकियां कई गुना हो जाती हैं और जिनके ज़रिए बुराइयां मिटाई जाती हैं। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो कुछ भी अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करोगे तुम्हें उस पर अज्र मिलेगा, यहाँ तक कि उस लुक़मा पर भी जो तुम अपनी बीवी के मुंह में रखते हो। मालूम हुआ कि अमल बग़ैर नियत के महज़ तकान है और नियत बग़ैर इखलास के दिखावा है और इखलास बग़ैर सुन्नत की पैरवी के बेहैसियत है। अल्लाह मुझे और आपको अपने उन मुखलिस बंदों में से बनाए जो बातें सुनते हैं तो सबसे अच्छी बातों की पैरवी करते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है और यही वो लोग हैं जो अक्ल वाले हैं। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उसके एहसान पर, और शुक्र है उसकी तौफ़ीक़ व इम्तिनान पर, और दुरूद व सलाम हो हमारे नबी पर, उनके अहले बैत, सहाबा, ताबईन और मददगारों पर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारी सूरतों और माल दौलत को नहीं देखता बल्कि वह तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। दिल की इस्लाह सिर्फ सच्चाई और इखलास से होती है और अमल की दुरुस्तगी सिर्फ शरीयत की पैरवी से मुमकिन है।
دل تمام اعضاء کا بادشاہ اور ان کا سردار ہے۔ اگر دل درست ہو جائے تو سارے اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور اگر دل بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، وہ دل ہے۔ دل کے اعمال میں سب سے اعلیٰ اور سب سے معزز عمل اخلاص ہے۔ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خفیہ راز ہے۔ یہی عبادت کا جوہر، اس کی روح اور اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار ہے۔ اس پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہوتا۔ اخلاص کا پایا جانا ہر عبادت اور نیکی میں ضروری ہے، لیکن یہ حاصل کرنا مشکل ہے۔ یہ تیزی سے بدلنے اور ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ انسان پر بھاری، نفس پر گراں اور دل کے لیے دشوار ہے۔ یہ صرف اس دل میں قائم رہتا ہے جو پوشیدہ اور علانیہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے اور ہر وقت اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور اس کے لیے محنت، مراقبہ اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے خالی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں، اخلاص اللہ کی مخلوق میں اس کے رازوں میں سے ایک عظیم راز ہے، جسے اللہ نے اپنے چنیدہ بندوں کی علامت بنایا ہے، اور اللہ نے اسے اپنے پسندیدہ بندوں کے دلوں میں ودیعت کی ہے۔ پھر اس کے ذریعے اللہ نے ان کے دل، ان کے راستے اور ان کے بصیرت کو روشن کر دیا۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے اخلاص سے کام لیتا ہے، اللہ اسے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، اسے اپنی رحمت کے ساتھ مختص کرتا ہے، اس پر اپنی مہربانی فرماتا ہے، اور اس کے دل کو نور، اطمینان اور رضا سے بھر دیتا ہے۔ اللہ نے شیطان کی اس بے بسی کی خبر دی کہ وہ مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہے، اے میرے رب، جس طرح تو نے مجھے بہکایا، میں بھی زمین میں ان کے لیے چیزوں کو خوشنما بنا دوں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں، یعنی جنہیں تو نے اخلاص کے ذریعے محفوظ رکھا اور توحید کی قلعہ میں پناہ دی، تو میں انہیں گمراہ کرنے پر قادر نہیں۔ اللہ کی وہ عادت جو کبھی نہیں بدلتی اور اس کی سنت جو کبھی نہیں ٹلتی، یہ ہے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کو وقار اور نور کا لباس پہناتا ہے، اسے زمین میں مقبولیت دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے اور ان کے دل اس کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ سب اس کے اخلاص، نیت اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کے مطابق ہوتا ہے۔ اور ریاکار کو اللہ جھوٹ، نفرت، ذلت، رسوائی اور بغض و عناد کا لباس پہناتا ہے، اور یہی اس کے لیے اس کے عمل کے مطابق بدلہ ہوتا ہے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے، اور اللہ تو صرف متقیوں کے عمل قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنے دلوں اور نیتوں کی اصلاح کرو اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نادان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اللہ سے صرف امیدیں باندھ لے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کیا اور اپنے عمل کو اس کی رضا کے لیے خالص رکھا، جو کہ اللہ کے ہاں نعمتوں بھری جنت میں کامیابی کا موجب ہے۔ پھر درود و سلام بھیجو اس ہستی پر جن پر اللہ نے تمہیں درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ، محمد پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کی۔ بے شک تو قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ اور محمد پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر برکت نازل کی۔ بے شک تو قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں نیتوں میں اخلاص، ارادوں میں سچائی، دلوں کی اصلاح اور نفس کی پاکیزگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نفاق، ریاکاری اور شہرت کی خواہش سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے محفوظ رکھ۔ بے شک تو ہی آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے، اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہم پر ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے۔
اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطن میں امن دے، ہمارے حکمرانوں اور رہنماؤں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے نواز، انہیں تیری تائید سے تقویت عطا فرما اور ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہو۔ اے دعا سننے والے، اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، ہم پر بارش نازل فرما جو نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو، جس کے ذریعے تو ملکوں کو زندگی عطا کرے اور شہر اور دیہاتوں کو خوشنما بنائے۔ اے اللہ، رحمت کی بارش نازل فرما، مضرت اور نقصان والی بارش نہیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے کھیتیاں اگا۔ اے اللہ، ہمارے لیے کھیتیاں اگا۔ اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یقیناً تو مغفرت والا ہے۔ ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0092338611797۔ نماز، مسنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔